اور مجھے انتہائی دکھ ہے, افسوس ہے, شرم ہے کہ ایک فوجی پریس کانفرنس کرنے بیٹھتا ہے اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک عوامی الیکٹڈ نمائندے کے لیے گالی نکالتا ہے. اور عوامی نمائندوں کے لیے گالی نکالنا کسی فوجی کے لیے اتنا آسان صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ سیاسی تنظیمیں منظم نہیں ہیں, سیاسی تنظیموں کے اندر ینگ بلڈ نہیں ہے, پولیٹیکل کیڈر جو ہے سیاسی تنظیمیں تیار کرنے میں برے طریقے سے ناکام ہوئی. اور آپ تمام تر دوست ہیں, آپ تمام تر سینئر لیڈرشپ ہمارے لیے انتہائی قابل عزت اور قابل احترام ہے, لیکن آپ لوگ بھی آلٹرنیٹو پولیٹیکل لیڈرشپ تیار کرنے میں ناکام رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں آج ان تمام تر مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تمام تر پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر اس وقت کرنل جو ہیں, کرنل بیٹھے ہوئے چیف سیکیورٹی آفیسرز, وہ کرنل تعلیمی اداروں کو جیل کی طرح, ٹارچر سیلز کی طرح جو ہے آپریٹ کرتے ہیں, چلاتے ہیں. پچھلے 3 ہفتے کے اندر 2 کیسز آ گئے جس میں اسٹوڈنٹس نے سیوسائڈ کیا تعلیمی اداروں کے اندر. ہم سب کو آج بھی اسلامیہ یونیورسٹی باولپور کا واقعہ یاد ہے جب اس کا چیف سیکیورٹی آفیسر جو کرنل تھا, اس کے پاس سے 5500 ویڈیوز فیمیل اسٹوڈنٹس کی بازیاب ہوئی تھی. تو اگر آپ طلبہ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ طلبہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں, طلبہ آپ کے ساتھ سولیڈیرٹی کریں, تو ہم طلبہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ان مسائل کے اوپر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. اب گورنمنٹ ایک نیا پلان لے کے آ گئی ہے کہ گورنمنٹ نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو, کالجز کو پرائیویٹائز کرنے کی طرف جا رہی ہے. پہلے مرحلے میں انہوں نے اسکولز کو پرائیویٹائز کیا, دوسرے مرحلے میں یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کالجز کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے جا رہی ہے. ایک ایسا ملک جس ملک کے اندر 2 کروڑ بچہ ایسا ہے جس کو تعلیم تک رسائی کبھی ملی ہی نہیں, جس کے لیے تعلیم کبھی ایکسیسیبل تھی نہیں, اس میں اگر آپ کالج بھی اتنا مہنگا کریں اور کالجز کو پرائیویٹائز کریں تو جو بچے آلریڈی تعلیمی اداروں کے اندر موجود ہیں ان کے پاس بھی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ مزید تعلیم حاصل کر سکیں. جنرل ضیاء کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے بعد ہم نے دوبارہ دیکھا کہ طلبہ کو بٹرے کیا گیا. پچھلے چند سالوں کے اندر اور خاص کر کے پچھلے کچھ مہینوں کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس ریاست پاکستان کے اندر جب کسی میں جرأت نہیں تھی, کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ بات کر سکیں, تو یہ طلبہ تھے جو سڑکوں پر منظم کر رہے تھے. یہ ہم ہی طلبہ تھے جنہوں نے یہاں پر جرمنی کے سفیر کو عاصمہ جہانگیر کانفرنس لاہور کے اندر روکا اور اس کو للکارا, اس کو سوال کیا اس کے ملک کی ہپوکریسی پہ کہ وہ ایک طرف آپ اسلحہ دے رہے ہو, ادھر پاکستان میں آ کے آپ ہمیں ہیومن رائٹس کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں. یو ایس کانسولیٹ جس کو نو گو زون بنا کے رکھ دیا تھا اس ریاست پاکستان نے, اس یو ایس کانسولیٹ کے باہر جا کے انہی طلبہ نے احتجاج کیا. ایک بار نہیں کیا, 12 احتجاج کیے. تو آپ لوگوں سے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, آپ لوگوں سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, جناب اختر مینگل صاحب, جناب محمود خان صاحب, جناب گوہر ایوب, جناب گوہر صاحب, جناب جاوید ہاشمی صاحب, کہ آپ لوگ طلبہ کے لیے بات کریں, آپ طلبہ یونین کی بحالی کی بات کریں. یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اس میں ہم آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کے اعلامیے میں جو اعلامیہ جاری کرتے ہیں اس اعلامیے میں پلیز آپ طلبہ یونین کی بحالی کا مطالبہ لازمی طور پہ رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ میں جناب جاوید ہاشمی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ 2022 میں جناب عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی, ہم لوگ پنجاب اسمبلی کے